اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجدہ چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 18 to 22۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی خیام گاہ ہے۔ ضیافت ان کاموں کی وجہ سے ہے جو وہ کرتے تھے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ جو ان سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، پھر وہ اس سے اعراض کرے۔ ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے، اور انسان جو ہے ایک وقت تک زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم لمٹ سیٹ کی ہے ہر ایک انسان کے لیے، الگ الگ وقت۔ اس کے دوران اللہ کی آیتیں اس کے پاس پہنچتی رہتی ہیں، چاہے وہ پیغمبر کے ذریعے سے ہو، چاہے صحابہ کے ذریعے سے ہو، چاہے دوسرے ذریعے سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی آیتوں کو پہنچاتا رہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کو پہنچاتا رہتا ہے تاکہ وہ کفر کرنے سے باز آ جائے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرنے سے باز آ جائے، اور نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو بڑھتر نہ سمجھے۔ مگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کی نصیحتیں بتائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ اس سے اعراض کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ مجرموں سے جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خود مجرم ہو جاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کے بعد۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگ کے اندر داخل کرے گا، بڑے آگ کے اندر، جو مرنے کے بعد کی جو زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو دے گا۔ مگر اس سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو دے گا، چھوٹے چھوٹے پنشمنٹ ان کو دے گا، تاکہ وہ پھر واپس آ جائیں اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنت کی خیام گاہ ہے، یعنی وہ لوگ جنت میں رہیں گے، اور ان کی جو ضیافت ان کی کاموں کی وجہ سے ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، جو شخص ایمان لائے اور مومن ہے، اور جو شخص انکار کرے اور کافر ہو گیا، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو شخص ہے جو اللہ پہ یقین کر کے نیک زندگی گزارتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو پہچان کے گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کا برابر فیصلہ کیسا کرے گا، دونوں کو ایک ہی جنت کیسا دے گا۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ یہ جو چیز ہے وہ خود کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، یعنی انسان کے اندر اگر وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اگر انکار کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور قرآن کی آیتوں کو اور اس کی نصیحتوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کی جو نصیحتیں وہ بہت بڑی ہیں، اور وہ اپنے نفس کو جو ہے کچل دیتا ہے، اور پھر جو ہے ایمان والا بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو مومن ہیں اور جو نیک کام کر کے جنت حاصل کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔